السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی اہم اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اڈیالہ جیل سے یعنی رہا کر دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنے گھر پہنچیں گے۔ تو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو غالباً 101 یا 102 دن یعنی حراست میں رہے ہیں، لیکن ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو پتہ ہے جس بندے نے ہمیشہ قوم کو، عوام الناس کو قرآن اور حدیث کی دعوت دی ہے، تو حق بھی بنتا ہے کہ بندہ اگر دعوت دے تو رب العالمین کے قرآن کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عن المقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ حضرت مقدام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور ایک اور حدیث ملتی ہے المصدرک حاکم کے اندر، اس کے اندر راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ میرے ہوش پہ آ جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے المصدرک حاکم کے اندر، وہاں پہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، دوسرا میرے اہل بیت۔ تو ناظرین میں یہاں پہ یہ تینوں حدیث اس لیے سنائی ہیں کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہمیشہ عوام الناس کو یہ بتلایا کہ قرآن پاک ہمیں یہ درس دے رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یہ درس دے رہا ہے۔ تو ناظرین ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور نمبر 3 کی بات کرتے چلیں کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں، اگر انہوں نے لوگوں کو سنایا ہے تو رب العالمین کی توحید کا تعارف کروایا، اور توحید جو ہے وہی مین ہے، یعنی جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے اس بندے نے سمجھے دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اس حالت میں دنیا سے گیا، اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس نے ذرہ برابر بھی اگر اللہ رب العالمین سے شرک کیا تو وہ جہنمی ہے، اور ایک بندہ ایسا دنیا سے گیا اس نے ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، وہ بندہ جنتی ہے۔ یعنی توحید ہی مین چیز ہے، عقیدہ توحید ہی مین چیز ہے، اور اس بندے نے ہمیشہ عوام الناس کو عقیدہ توحید سمجھایا۔ اور اگلی بات، جب بھی ان کا لیکچر ہوتا ہے یا عوام الناس کے سامنے یا وہ مخاطب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ خطبہ پڑھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، پھر اپنی بات کی یعنی اپنی بات شروعات کرتے بات کی۔ تو ناظرین میں یہی کہوں گا کہ جو اگر موحد بندہ ہو نا، اس کے اوپر پریشانی ہے، دکھ مصیبتیں تو آتی ہوتی ہیں، لیکن موحد بندہ ہمیشہ یہی بات کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو موحد بندہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ، پھر اس کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، اس کے اوپر پکا رہتا ہے۔ تو ناظرین پھر پریشانی ہے، دکھ مصیبتیں تو آتی ہوتی ہے موحد بندے کے اوپر، لیکن موحد بندے کا توکل ہمیشہ رب العالمین کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پک و سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد کا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔